کرتے ہیں آپ بحث سے آپ الجھ جائیں گے، آپ کو پریشانی ہوگی۔ بحث تو میاں بیوی کی ہو جائے نا تو تلخی بڑی ہو جاتی ہے، حالانکہ بڑا قریبی رشتہ ہے کہ نہیں؟ بحث ہو جائے تو تلخی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب گھر کے اندر بحث ہو جائے تو کام نہیں دیتی تو باہر کیسے کام دے گی؟ جو حالات سے کبھی بحث اور اپنے سٹیٹس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب آپ چھوٹے آدمی پر برس رہے ہوتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں ہمیشہ قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے۔ ہو گئے انہوں ناراض تسی؟ من پتا سی تساں ہو جانا ہے، پھر تسی اس گل تو بھی پریشان ہو کہ اتوں ویڈیو بھی بندی اور کتے کتے جانی ہے، تو حضرت صاحب نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا۔ یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں غلطی میاں صاحب کی اس لیے ہوتی ہے کہ اس بیچاری کی تو عقل تو آدھی ہے، تو تیری تو پوری ہے نا، تو بڑا پاگل ہے جو بحث کیے جا رہا ہے، تو مہربانی کر، تو تھوڑا ٹھہر جا، اس لیے کہ وہ بیچاری وہ آپ کئی باتیں ساری رات سمجھائیں، پر سویرے آپ اٹھیں تو جہاں وہ کھڑی تھی وہ سویرے وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ میری بات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت دی، عورتوں کی بڑی شان ہے، جنتی جب عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ، امت نے دین سیکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ ان کی عظمت کا انکار نبی کو پیدا تو عورت ہی کرتی ہے نا، لیکن اللہ نے عورت کو نبوت نہیں دی، عورت بیعت نہیں کرتی، منصب امامت نہیں عورت کا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس بیچاری کا شعور جتنا ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے۔ آپ بحث کرتے ہیں، کبھی بھی بحث نہ کریں۔ اللہ کے بندوں نے تو بڑے بڑے لوگ جو بحث کرنے آئے نا ان سے بھی بحث نہیں کی۔ میں رب کریم کے بندوں کی شان بتا رہا ہوں، انہوں نے بحث حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے، یہ جتنا سلسلہ ہے نا چشت کا، یہ سارا اوپر جا کے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی کا مرید بنتا ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی کے خطیب تھے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے، اور آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے۔ بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا، حضرت ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا، اسے اولاد کی دولت عطا فرما۔ کوئی آیا ہے سامنے کھڑا ہوا ہے تو یا اللہ یہ بے روزگار ہے، اسے روزگار، اور اس پر حدیث دلیل ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو اب ان کا رش آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگا، دنیا زیادہ عقیدت مند ہونے لگی، یہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا، پھر کوئی نہ کوئی کہانی بناتے ہیں، اور ہمارے دور میں کوئی نہ کوئی کلپ کاٹتے ہیں آگے پیچھے سے اتار کے، پھر وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی کا جب عروج ہونے لگا تو بادشاہ فکر مند ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر یہ پیر اسی طرح عروج پہ چلا گیا تو میرا تختہ الٹ دے گا، کیا کریں؟ ایک طوائف کو بلایا، ایک سازش رچی، اس طوائف کو کہا اس طرح کر کے اداکاری کرنی ہے، اسے پیسے دیے، وہ مان گئی۔ حضرت جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے مریدوں کا رش تھا، حضرت نیچے اتر رہے تھے تو وہ خاتون نہ بڑی بن سنور کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، اور چونکہ اداکار بڑے تیز ہوتے ہیں، فنکار تو کوئی بھی ہو نا، کسی سٹیج پہ بھی ہو فنکار، تو فن کا مظاہرہ کرنے سے باز آتا، یہ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ اصل میں فنکار ہوتے۔ تو وہ فنکار عورت تھی، اس کو بڑا طریقہ آتا تھا، وہ آئی تو گفتگو یوں شروع کی کہ جیسے بڑی جاننے والی ہو پرانی، طبیعت کیسی ہے، وہ کمر میں درد تھی، اس کا کیا اب حال ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ حضرت کو بڑا جانتی ہے طوائف۔ پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی ناراض نہ ہوئیے گا، بازار گئی تھی تو آپ رات کو آئے تھے نا جب میرے گھر، معاذ اللہ، تو یہ کھوٹے سکے دے گئے آپ غلطی سے، تو وہ دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کریں یہ سکے رکھ لیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ جو کچے پکے تھے نا، کچے پکے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ویسے کبھی پوچھا نہیں کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، تو یہ کبھی پتہ نہیں کیا یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ کچے پکے پلپلے جو تھے وہ کبھی دائیں نکل جائیں کبھی بائیں نکل جائیں، سوچیں ان کی بکھرنے لگی، لیکن رب کا بندہ تو پکا ہوتا ہے، وہ تو کچا نہیں نہ ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
عزتیں اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اور رب رسول کو ماننے والوں کے پاس۔ فرمانے لگے حضرت فخر جہاں دہلوی، جب بی بی نے بات پوری کر لی تو آپ نے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا، بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو دے جا نقلی سکے، اصلی لے جا، اور پتر ڈرامہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جب بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، اصلی سکے مل جائیں گے اور فخر جہاں کا دروازہ بھی تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا۔ کوئی وضاحت نہیں، زیادہ وضاحتیں نہ دیا کرو، زیادہ وضاحتیں دینے والے کو لوگ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں، زیادہ وضاحتیں نہیں دینی چاہیے۔ حضرت نے کوئی لمبی وضاحت نہیں دی، اترے اسٹیج سے، وہ سیڑھیوں سے، جب نیچے گئے تو بی بی کو کہہ گئے، بیٹی بیٹی بیٹی، اس پہ سختہ طاری ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی۔ جب حضرت سیڑھیاں اتر گئے تو دوڑ کے آئی، قدموں میں گری اور اس طرح چیخے مار کے روئی کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگی، او بابا، کس مٹی اور کس صندل اور کس کستوری کا تو بنا ہوا ہے؟ میں تو وہ بی بی ہوں کہ کبھی دلی میں کسی نے نہ بہن سمجھا، نہ بیٹی سمجھا، نہ کسی نے مجھے احترام دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی کوئی تو نے بیٹی بنا لیا ہے۔ یہ لفظ کہہ کے اس نے نقاب چہرے پہ ڈالا اور کہنے لگی، اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، آج کے بعد میرا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بناؤں گی، قیامت تک محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی، اللہ کے بندے بحث نہیں کرتے، الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، آپ یقین کریں۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، رب کے بندوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا عقیدہ کس طرح کا ہے، کچھ چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ عقیدہ کچا ہے کہ پکا ہے، کچھ چہرے ہی بتاتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، یہ الجھاؤ سے نکلیں، اپنی زندگی عاجزی والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور اپنی مصروفیات میں ڈھیر سارا درود پاک شامل کریں، تلاوت شامل کریں، تھوڑا کم کریں بحثوں میں، میڈیا میں، ان چیزوں میں الجھنا، اپنا مسلح آباد کریں، اپنی روحانی ضروریات کو پورا کریں، اپنے وظائف پر توجہ کریں۔ میرے پاس کچھ سنگی آتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں مرید فلانی جگہ پہ ہیں، طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں پیر صاحب نے شجرہ دیا پڑھتے ہو؟ ان کے دیے وظیفے پڑھتے ہو؟ کہتا جی بس دعا کریں۔ تو میں کہتا ہوں جب ایک کی دی ہوئی تعلیمات نہیں پڑھی جا رہی تو 3 کی کیسے پڑھو گے؟ تو آپ ایک کی تو پڑھو، کچھ کرو تو صحیح، کرتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ مجھے جی فلانی جگہ سے ملا کچھ نہیں، اور میں نے کہا لینے کے لیے بھی تو برتن سیدھا ہونا چاہیے، اگر تیرا برتن ہی الٹا ہے تو اس میں خاک گرے گی کوئی چیز، برتن تو سیدھا کر۔ رب کریم کے بندوں نے زندگی میں کوئی الجھاؤ نہیں بناتے، مزاج نہیں۔